ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. دریائے ستلج میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے. بھارت کی جانب سے مزید سیلابی پانی چھوڑے جانے سے متعدد دیہات زیر آب آنے کا خدشہ ہے. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اچ شریف کے علاقے شمس آباد میں بند ٹوٹ گیا. ایمپریس برج سے گزرنے والے 1,30,000 کیوسک کا ریلا پنجنت کی طرف بڑھ رہا ہے. سیلابی ریلا ملتان سکھر موٹر وے تک پہنچ گیا ہے. تیز بہاؤ سے موٹر وے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. بورے والا میں مزید کئی دیہات زیر آب آ گئے. متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے. سیلاب سے کپاس، چارے اور دیگر فصلیں ڈوب جانے سے کاشتکاروں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے تاحال متاثرین کے لیے امدادی پیکیج کا اعلان نہیں کیا جا سکا. لیبیا نے وزیر خارجہ کو اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات پر عہدے سے ہٹا دیا. اسرائیل کی وزارت خارجہ نے دونوں وزراء کی ملاقات کا انکشاف کیا تھا. اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی علی کوہن اور لیبیا کے وزیر خارجہ نجلا منقوش کی ملاقات میں اٹلی نے مدد کی تھی. اسرائیل کے مطابق ملاقات میں تعاون کے امکانات، انسانی امور اور زراعت پر تبادلہ خیال ہوا. مسلم ملک لیبیا اور اسرائیل کے درمیان باضابطہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں. لیبین وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بیان سرپرائز ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی. اور اٹلی میں وزرائے خارجہ کی ملاقات اچانک اور بغیر تیاری کے تھی. ملاقات میں کوئی مذاکرات، معاہدے یا مشاورت نہیں ہوئی ہے. فرانس نے سرکاری اسکولوں میں لڑکیوں پر عبایا پہننے پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا. فرانس کا سرکاری اسکولوں میں لڑکیوں پر عبایا پہننے پر پابندی لگانے کا اعلان. فرانسیسی وزیر تعلیم کے مطابق مسلم لڑکیاں اسکول میں پورے جسم کو ڈھانپنے والا لباس پہنتی ہیں. 4 ستمبر سے نئے تعلیمی سال پر ہی عبایا پر پابندی نافذ کر دی جائے گی. برقع نما عبایا ایک مذہبی علامت ہے. کلاس روم میں طالبہ کی مذہبی پہچان نہیں ہونی چاہیے. فرانس کے سرکاری اسکول میں سر کو ڈھانپنے والے اسکارف پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. افغان طالبان نے بامیان کے نیشنل پارک میں خواتین کے داخلے پر پابندی لگا دی. افغان وزیر خالد حنفی کا کہنا ہے کہ خواتین کے حجاب کی خلاف ورزیوں کی شکایات سامنے آئی ہیں. مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے مطالبے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. بے حجاب خواتین کو بندامیر جانے سے منع کیا گیا ہے اور افغان طالبان نے بامیان کے نیشنل پارک میں خواتین کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے معاملے کی گونج. کونسل نے کالعدم ٹی ٹی پی، داعش اور اس سے وابستہ تنظیموں کو ہمسایہ ممالک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں داعش اور اس سے وابستہ تنظیموں بشمول ٹی ٹی پی کو ہمسایہ ممالک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے. اجلاس میں ہتھیاروں اور دیگر فوجی ساز و سامان کے پھیلاؤ پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے معاملے کی گونج. کونسل نے کالعدم ٹی ٹی پی، داعش اور اس سے وابستہ تنظیموں کو ہمسایہ ممالک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے. اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کے سربراہ ولادیمیر اور یو این انسداد دہشت گردی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نتالیا گرومن نے بین الاقوامی امن کو داعش کی طرف سے خطرے پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ رکن ممالک نے افغانستان کے اندر اور پڑوسی ریاستوں میں بڑی تعداد میں ہتھیاروں اور دیگر فوجی ساز و سامان کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا ہے. نیٹو کے ہتھیار جو سابق افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز کو فراہم کیے گئے تھے، وہ اب طالبان اور القاعدہ سے وابستہ گروپس کو منتقل کیے جا رہے ہیں. زمبابوے کے صدارتی انتخابات میں ایمرسن منگاوا کامیاب قرار پائے. اپوزیشن نے نتائج کو مسترد کر دیا. زمبابوے کے مرکزی الیکشن کمیشن کے مطابق صدارتی انتخابات کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی. صدر ایمرسن منگاوا 56% ووٹ لے کر دوبارہ صدر منتخب ہو گئے، جبکہ اپوزیشن لیڈر نیلسن چامیسا نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ دھونس دھاندلی اور سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے. یہ انتخابات عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہیں. کامیاب ہونے والے ایمرسن منگاوا نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جبکہ اپوزیشن آبزرور نے زمبابوے کے صدارتی الیکشن کو شفاف قرار دینے کی مخالفت کی ہے. شمالی کوریا نے دیگر ملکوں میں مقیم شہریوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دے دی. کرونا وبا کے دوران عائد کی گئی پابندی کا خاتمہ کر کے شمالی کوریا کی حکومت نے اپنے بارڈرز کھول دیے ہیں. شمالی کوریا نے دیگر ملکوں میں موجود شہریوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دے دی. کرونا کی وبا کے دوران عائد کی گئی پابندی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. پابندی لگنے کے باعث ہزاروں شہری دوسرے ملکوں سے شمالی کوریا نہیں آ سکتے تھے.
شمالی کوریا کے ہزاروں شہری گزشتہ 6 سال سے وطن واپس نہیں آ سکے تھے۔ نائجر کے فوجی حکام نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا حکم دے دیا۔ فرانسیسی حکومت نے مطالبہ مسترد کر دیا۔ نائجر کی وزارت دفاع کے مطابق فرانس کی جانب سے نائجر کے سیاسی معاملات پر مداخلت کے باعث فرانسیسی سفیر کو ملک چھوڑنے کا نوٹس دیا گیا تھا۔ نائجر کی خود مختاری کے خلاف فرانس کے اقدامات ناقابل قبول ہیں، جنیوا پیکٹ کے بھی خلاف ہے۔ فرانسیسی سفیر ملک میں بے چینی پیدا کرنے کا سبب بنے ہیں، اسی لیے انہیں نائجر چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ فرانس نے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نائجر کی فوجی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ نائجر کی فوجی بغاوت قانون کی خلاف ورزی ہے۔ نائجر کے فوجی حکام اقتدار منتخب عوامی نمائندوں کو واپس کریں۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔